ریسورس شیئرنگ کیا ہے کتب خانوں میں؟ اس کا استعمال کیسے، کب اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ لائبریری ریسورس شیئرنگ کے متعلق ایک تفصیلی اور معلوماتی ویڈیو ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل وائس آف لائبریری کو ایک مرتبہ سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ریسورس سے مراد جو ہمارے گھر، ہماری دکان، ہماری لائبریری کے اندر مواد ہوتا ہے اس کو ہم ریسورسز کہتے ہیں۔ لائبریری کے ریسورسز سے مراد ہوتا ہے کہ آپ کی لائبریری کے اندر کتابی اور غیر کتابی مواد ہو، اس میں ایکوپمنٹ جو ہوتے ہیں، کمپیوٹرز، فرنیچرز اور جو ہیومن ریسورسز ہوتے ہیں، یہ سارے کے سارے لائبریری ریسورسز کرتے ہیں۔ جب ایک لائبریری اپنے تمام وسائل کو کسی دوسری لائبریری کے ساتھ ایکسچینج کرتی ہے، شیئر کرتی ہے، تو اس کو ریسورس شیئرنگ کہا جاتا ہے۔ اور ریسورس شیئرنگ کے لیے ایک لائبریری، دو لائبریری، چار لائبریری، ایک شہر کی لائبریریاں، ایک صوبے کی لائبریریاں، ایک ملک کی لائبریریوں کا آپس میں اشتراک ضروری ہوتا ہے۔ جب تک وہ اکٹھی نہیں ہوتی اس وقت تک ایکسچینج نہیں ہوتی۔ اور یاد رہے کہ ریسورس شیئرنگ کے اندر جو آپ کا فالتو مواد ہوتا ہے، ایکسٹرا مواد ہوتا ہے، وہ آپ ایک لائبریری دوسری لائبریری سے ایکسچینج کر لیتی ہے۔ معلومات کے اس جدید دور کے اندر جہاں پہ انفارمیشن کی ایک ایکسپلوژن ہے، اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معلومات کے دھماکوں کے اس دور میں کوئی بھی لائبریری خواہ کتنی ہی بڑی لائبریری کیوں نہ ہو اور اس کے پاس وسائل کی بھرمار ہو، اپنے صارفین کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے قابل پھر بھی نہیں ہو سکتی، جس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر لمحہ دنیا بھر میں شائع ہونے والی معلومات کے ساتھ بے قدر اور بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے۔ کتب خانوں کے صارفین کے مطالبات اور ان کی روزانہ کی جو معلومات ہوتی ہیں یا ان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ بھی وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہے۔ اس لیے لائبریری کو اپنے صارفین کی ضرورت کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معلومات کے اس برقی دور کے اندر جہاں پہ بے پناہ انفارمیشن ہے، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے اور اس کو اپنے یوزر تک آسانی کے ساتھ رسائی حاصل کرنے کے لیے یا رسائی دینے کے لیے ریسورس شیئرنگ کا جو کنسیپٹ ہے وہ دیا گیا، جس کے اوپر آج کل کتب خانے بڑی شدت کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ تو ریسورس شیئرنگ جو ہوتی ہے اس کی ایک پکچر ہے آپ کے سامنے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مین ایک سرور بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو باقی جو لائبریریاں ہیں وہ لنک کر دی جاتی ہے۔ ایک شہر کی لائبریریاں، ایک ملک کی لائبریریاں اور ملک سے ہٹ کے انٹرنیشنل جو لائبریری ہوتی ہیں وہ اس کے اندر شامل کر لی جاتی ہیں، اور اس کا مین جو ایک لائبریری ہوتی ہے اس کو ہیڈ کوارٹر بنا دیا جاتا ہے اور باقی لائبریریاں اس کے ساتھ لنک ہوتی ہیں۔ ریسورس شیئرنگ کا تعارف کی اگر بات کریں تو ریسورس شیئرنگ اپنے لفظ کے اندر کچھ معنی نہیں ہے، مگر لائبریری کے وسائل کو دیگر شریک لائبریریوں کے ساتھ شیئر کرنا جنہیں اس کی ضرورت ہو۔ یہ لائبریری تعاون کی ایک ایسی قسم ہے جہاں ہر شرکت کرنے والی لائبریریاں اپنے غیر استعمال شدہ اور بعض اوقات اپنے قیمتی لائبریری وسائل کو دوسری لائبریریوں کے ساتھ بانٹتی ہیں یا تقسیم کرتی ہیں۔ جو فالتو مواد ان کے پاس ہوتا ہے اس کو دوسری لائبریریوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں۔ اس کو ریسورس شیئرنگ کہتے ہیں۔ چتر جی کے مطابق ریسورس شیئرنگ کا مطلب صرف مختلف لائبریریوں میں دستیاب معلومات کے ذرائع کا باہمی اشتراک نہیں، بلکہ ایک لائبریری کے معلوماتی ذرائع کو دوسری لائبریری کے ذریعے خدمات پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ وسائل کے اشتراک کا مقصد جو معلومات دستیاب ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ وسیع کرنا، اور اس عمل کے لیے مواد اور خدمات کی کم از کم قیمت خرچ کرنا۔ لائبریری کے وسائل میں انسانی طاقت، ذرائع، مواد، افعال، طریقے اور خدمات شامل ہوتی ہیں۔ کوئی بھی لائبریری جو اس کے پاس فالتو مواد ہوتا ہے وہ دوسری لائبریریوں کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے۔ اس علمی مواد کے ساتھ ساتھ سٹاف، ٹریننگز اور دیگر جو آپ کے پاس آلات ہوتے ہیں، کمپیوٹرز وغیرہ، ان کو بھی تبادلہ یا شیئر کیا جا سکتا ہے۔ ریسورس شیئرنگ کی اگر ہسٹری کی بات کریں تو دنیا کے اندر سب سے پہلی جو ریسورس شیئرنگ تھی وہ پرگمامم کتب خانے کی لائبریری نے کی تھی، جب انہوں نے اپنی 2 لاکھ سے زائد جو علمی مواد تھا یا اسکرول تھے وہاں کے، انہوں نے اسکندریہ کتب خانے کو دیا تھا۔ تو جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس تبادلے کو دنیا کی پہلی ہم کتب خانوں کی تاریخ کے اندر ریسورس شیئرنگ کہہ سکتے ہیں، یا یہ ایک ریسورس شیئرنگ کی ابتدا تھی جو ان 2 کتب خانوں نے کی تھی۔ اس کے بعد 1634 میں ایک فرانسیسی ہیومنسٹ نیکولس کلاڈ فابری ڈی پیرس نے پیرس کی رائل لائبریری اور روم میں ویٹیکن اور باربیرینی لائبریریوں کے درمیان مخطوطات کے انٹر لائبریری لون یا شیئرنگ کا بندوبست کرنے کی پہلی کوشش کی تھی۔
یوں وہ اپنی اس پہلی کوشش کے اندر ناکام ہو گیا، تاہم یہ ایک بہت خوبصورت آغاز تھا جو اس نے فراہم کیا تھا۔ 2 صدیوں کے صنعتی اور سیاسی انقلاب کے بعد انٹر لائبریری لان اب ایک باقاعدہ تصور اور بہت زیادہ کتب خانوں کے اندر اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ دنیا کے تمام کتب خانے اب ریسورس شیئرنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں۔ ریسورس شیئرنگ کے جو مقاصد ہیں اس میں لائبریریوں کی جو خدمات کی تاثیر یا لائبریریوں کی جو کوالٹی ہے یا لائبریریوں کی جو سروسز ہے اس کا زیادہ تر انحصار اس قابلیت پر ہے کہ وہ لائبریری کے صارفین جو لائبریری کے یوزر یا کسٹمر ہے ان کی طرف سے جو ان کو معلومات کی ضرورت ہے یا دستاویزات کی ضرورت ہے، کتابوں کی یا علمی مواد کی ضرورت ہے، رسال و جرائد کی ضرورت ہے، اس کو کم سے کم وقت کے اندر اور یوزر کا کم سے کم خرچ کر کے فوری ترسیل فراہم کر سکے تو وہ لائبریری بہترین لائبریری کہلاتی ہے۔ وسائل کی جو تقسیم ہے، ریسورس شیئرنگ کی جو تقسیم ہے، اس کے جو مقاصد ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ صارفین کو لائبریریوں تک ان کی رسائی فراہم کرنا اور بہترین خدمات مہیا کرنے میں سہولت فراہم کرنا، کسی بھی کتب خانے کی تمام راؤنڈ لاگت میں جو ہوتی ہے وہ کمی لے کے آنا، صارفین کو فائدہ پہنچانے کے لیے لائبریری کے وسائل اور معلومات کا تبادلہ کرنا، صارفین کو ان کی اپنی لائبریری میں جہاں پہ وہ ممبر ہیں ان کے اگر جو وسائل دستیاب نہیں ہیں ان کو دیگر کتب خانوں کے اندر سے وسائل لا کے ان کو فراہم کرنا یا ان کو بتانا کہ آپ کی جو معلومات ہے وہ کہاں پہ دیگر کتب خانوں میں موجود ہے۔ لائبریری بجٹ پر لاگت کے لحاظ سے مثبت اثرات پیدا کرنا یا انفرادی طور پر کوشش کرنا کہ کتب خانے کے اخراجات کی قیمت کو کم کیا جا سکے، معلومات کے وسائل اور ان کی پروسیسنگ اور دیکھ بھال کے اخراجات کی غیر ضروری نقل سے بچنا، صارفین کو وسیع معلوماتی وسائل تک زیادہ سے زیادہ رسائی فراہم کرنا، علمی مواد کے ذخیرے کو جمع کرنے والے مخصوص شعبوں کی ترقی میں اہم کردار ادا کرنا، لائبریریوں کے تخلیقی معلوماتی وسائل کے استعمال کی حمایت کرنا۔ ریسورس شیئرنگ کن شعبہ جات کے اندر ہو سکتی ہے؟ وہ شعبے کچھ اس طرح کے بنتے ہیں۔ لائبریری اور انفارمیشن سینٹرز میں وسائل کی تقسیم کے کچھ مشترکہ شعبے ہیں، مثلا انٹر لائبریری لون، کوآپریٹو حصول یا خصوصی خریداری کا پروگرام، لائبریری جمع کرنے کی مرکزی پروسیسنگ، مشترکہ کیٹلاگنگ، کتابیات کا ڈیٹا اس کا جو اشتراک کرنا، لائبریری کے مواد کو کوآپریٹو مائکرو فلمنگ کرنا، یونین کیٹلاگ اور سیریل کی یونین فہرست کی تیاری اور دیکھ بھال کرنا، اشاعتوں کا تبادلہ، لائبریری کی جو مہارت ہے اور عملے کا تبادلہ وغیرہ شامل ہے۔ وسائل کی تقسیم کا عمل بڑے پیمانے پر سر انجام دینے کے لیے ریسورس شیئرنگ 2 بڑے عوامل پر مشتمل ہوتا ہے۔ ایک، لائبریری میں وسائل کی دستیابی وسیع پیمانے پر ہو، اور دوسری چیز بہت سی لائبریریوں کا اس پروگرام کا لازمی حصہ بننا۔ کتب خانوں میں ریسورس شیئرنگ کے عمل کو زیادہ مؤثر بنانے کے لیے چند ضروری لوازمات کا ہونا انتہائی ضروری ہے، جو کچھ اس طرح کے ہیں۔ کوآپریٹو لائبریریوں کے درمیان مواصلاتی رابطہ یا نظام ہونا چاہیے۔ زیادہ تر لائبریریاں اس وسائل کے اشتراکی سرگرمیوں میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ لائبریریوں میں ضروری ٹیکنالوجی اور آلات کا استعمال عام ہونا چاہیے۔ لائبریریوں کے وسائل کے اشتراک کے لیے معیاری لائبریری سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور ڈیٹا بیس کا ہونا ضروری ہے۔ معلومات اور آرکائیو کی قسم پر آپریٹنگ پالیسیاں جن تک صارفین رسائی حاصل کر سکتے ہو وہ ہونی چاہیے۔ ایک معاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ایگریمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس پر وسائل کی تقسیم کی پوری سرگرمیاں چل سکتی ہوں، وہ ہونا چاہیے۔ وسائل کا اشتراک اس وقت کامیاب ہوگا جب کئی کلیدی اور بنیادی تقاضے کامیابی کے ساتھ پورے کیے جائیں گے۔ مناسب مواصلاتی ٹیکنالوجی اور ترسیل کا نظام بنیادی تقاضا ہے۔ شرکت کرنے والی لائبریریاں جو اس ریسورس شیئرنگ میں شامل ہوں گی ان کے درمیان باہمی مفاہمت کی ایک پالیسی ہونی چاہیے۔ قرض کی مدت، کتابیات کے کنٹرول، تجدید وغیرہ بھی اس کے اندر شامل ہونی چاہیے اس معاہدے کے اندر۔ اسے ایک مضبوط انتظام یا دیگر حکومتی میکنزم کے ذریعے کنٹرول کیا جانا چاہیے۔ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ جو ہوتی ہے یا ویب جو ٹیکنالوجی ہے وہ ریسورس شیئرنگ کی تقسیم یا ریسورس شیئرنگ کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کے لیے کم محنت کی ضرورت ہوتی ہے اور ملکیتی نیٹ ورکنگ حل کے لیے کم وسائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمام لائبریریاں جو ڈیجیٹائزڈ ہیں ان میں تیز رفتار انٹرنیٹ کنیکشن ہونا چاہیے تاکہ ویب براؤزر کو اچھا یوزر انٹرفیس فراہم کیا جا سکے جو مشترک اور یکجا کرنے کے قابل بنائے گا اور مشترکہ وسائل تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ ورلڈ وائڈ ویب اور انٹرنیٹ نے وسائل یا الیکٹرانک جرائد اور کتابیات کے ڈیٹا بیس کے اشتراک کی بنیاد پر ایک مضبوط پالیسی دی ہے۔
ریسورس شیئرنگ کے عوامل کون سے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلا جو عوامل ہے اس میں ادب اور اشاعت کی تیز رفتار ترقی ہے۔ 20ویں صدی کے دوسری نصف میں روایتی لائبریریوں کے لیے اشاعت کا انتظام کرنا بہت مشکل تھا، جس میں ہر سال تقریباً 30 لاکھ دستاویزات شائع ہوتی ہیں۔ دستاویزات میں کانفرنسز، پیپر، آرٹیکل، کتابیات، ٹیکنیکل رپورٹس وغیرہ شامل ہیں، جو ہر 8 سے 10 سال کے بعد دگنا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح نئے ترقی یافتہ مضامین اور تخصیص کا بڑھتا ہوا رجحان اور اس میں فنڈ کی حد، کتابوں اور دیگر پڑھنے کے مواد کی قیمت ہر سال بڑھ رہی ہے، لیکن یونیورسٹی کی لائبریری کا بجٹ محدود ہوتا ہے، لہذا یونیورسٹیوں کی لائبریریوں کے ذرائع وسائل کی تقسیم کو اپنایا جاتا ہے۔ اشاعتوں کی لاگت میں اضافہ، اشاعت کی لاگت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ غیر ملکی کتابوں کی اوسط قیمت 1976 میں جو $41.34 تھی، اس سے بڑھ کر 1989 میں وہ $143 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ جو ممبر ہوتے ہیں یا یوزر ہوتے ہیں کسی بھی لائبریری کے، ان کی تعداد میں اضافہ، جس میں طلباء، فیکلٹی ممبران اور یونیورسٹی ریسرچ اسکالر بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ تعلیمی جو سیکھنے اور دیگر معلوماتی وسائل کا وسیع دائرہ وہ بڑھ چکا ہے۔ صارفین کو معلومات کی ضروریات فطرت میں بار بار یا دہرائی جانے والی ہوتی ہیں۔ یونیورسٹی اور جامعاتی کتب خانے یا پبلک یا کوئی بھی کتب خانہ ہے، اس میں کم قیمت پر کسی خاص موضوع کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے وسائل کی تقسیم ضروری ہوتی ہے۔ اسے ایک اہم کردار ادا کرنا چاہیے تاکہ وسائل کی تقسیم جو ہوتی ہے وہ تعاون کا مرکزی نقطہ بن جائے۔ ریسورس شیئرنگ کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ وہ وسائل جن کا اشتراک کیا جا سکتا ہے، اس میں سب سے پہلے علمی مواد ہوتا ہے، جن میں کتابیں، رسالے، آڈیو ویژول ایڈز، فلاپیاں، سی ڈیز، ڈسک وغیرہ، جو وہ ساری کی ساری اس کے اندر شامل ہوتی ہے۔ اس کے بعد تجربات، سٹاف اور مہارت، لائبریری، افرادی قوت وغیرہ، اس کا ایکسچینج کیا جا سکتا ہے، وہ ایکسچینج ہوتے ہیں۔ انفراسٹرکچر جو ہے اس میں وہ ہوتا ہے جس میں کمپیوٹرز، نیٹ ورک اور ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر وغیرہ، وہ تمام اشیاء شامل ہوتی ہیں جو ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتی ہیں۔ فارم آف ریسورس شیئرنگ جو ہے کوآپریٹو حصول ہے، ایکوزیشن ہے، کوآپریٹو ایکوزیشن ہے، کوآپریٹو پروسیسنگ ہے، کوآپریٹو اسٹوریج ہے، اور انٹر لائبریری جو لون ہے، یہ ریسورس شیئرنگ کی اشکال کے زمرے میں آتی ہے۔ یونیورسٹی یا دوسری جو عام لائبریریاں ہوتی ہیں ملک کے اندر اور باہر کے پبلشرز اور بک سیلر سے کتابیں، رسالے اور دیگر مواد خریدتی ہیں۔ حصول کے کام کے انتخاب میں آرڈر دینا یا دہانیاں دینا، بل پاس کرانا اور کچھ دوسری سرگرمیاں بھی شامل ہوتی ہیں۔ ان تمام سرگرمیوں کو دستاویزات کے تعاون پر مبنی حصول کے ذریعے بہت حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ کہ لاگت کو کم کر سکتے ہیں، بڑی رعایت حاصل کر سکتے ہیں اور عملے کے ارکان کے وقت اور کلیریکل لیبر کو بچایا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی اخبارات کی خریداری سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ غیر ملکی کرنسی کا تبادلہ، ڈاک کا مسئلہ۔ اس قسم کے مسائل کوآپریٹو حصول سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انٹر لائبریری لون وسائل کی تقسیم کی سب سے عام اور پرانی شکل ہے۔ اس میں ایک لائبریری کو ایک کتاب یا دستاویزات دوسری لائبریری سے خاص مدت کے لیے ادھار یا لون پر حاصل کی جا سکتی ہے۔ لین دین صرف لائبریریوں کے درمیان ہی ہوتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جو ریسورس شیئرنگ کے اوپر تھی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔